أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، الحمدللہ آپ نے ابھی محترم و مکرم حافظ محمد صہیب ابن محمد سلیم ابو حسینہ منکی متعلم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی زبانی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت سماعت کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا آسان ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی. اس سے پہلے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں کیا فرمایا ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم کو پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو موت سے زندہ کیا، پھر تم کو موت دیا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا. جب تمہیں اس بات کا علم ہے تو پھر تم کیوں روگردانی اختیار کر رہے ہو، تم کیوں ناشکری کر رہے ہو، تم کیوں سرکشی اختیار کر رہے ہو، تم کیوں انکار کر رہے ہو، تم کیوں کفر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور کیوں پیدا کیا ہے اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ اگلی آیتوں میں بیان کی جائیں گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں ایک انسان کی پیدائش کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، جو آپس میں خون خرابہ کرے گی، خون بہائے گی؟ اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تو تیری تعریف بیان کرنے والے ہیں، اور ہم تو تیری تقدیس یعنی تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بے شک میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم جانتے نہیں ہو. محترم سامعین، ناظرین حضرات، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ خلیفہ یعنی میں دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا جو الفاظ کہے کیا وہ انکار والے الفاظ تھے؟ کیا تعجب والے الفاظ تھے؟ نہیں، بلکہ فرشتوں کو یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے اندر جس طرح سے اچھائی کی خوبی ہوگی وہیں پر برائی کی خوبی بھی ہوگی. انسان اچھے بھی ہوں گے، انسان برے بھی ہوں گے.
تو فرشتوں نے پہلے دیکھا تھا جنات کو، انسان سے پہلے جنات کی پیدائش ہوئی تو جنات کو دیکھا کہ وہ آپس میں خون بہاتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے اور لڑ کے سب ختم ہو گئے۔ تو انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ مخلوق، ایک تو یہ قیاس کیا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بتا بھی دیا تھا کہ انسان کچھ اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، انسان کے اندر اچھی صفات بھی ہوں گی، بری صفات بھی ہوں گی۔ تو ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں جو کہ آپس میں لڑے گی، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، زمین پر فساد پھیلائے گی، تیری ناشکری کرے گی، تیرے احکام کو توڑے گی، تیری نافرمانی کرے گی، تجھ پر ایمان نہیں لائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بے شک میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ لہٰذا اس بات سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے۔ بعض وہ حضرات ہوتے ہیں جو فرشتوں کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی ویسی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دیوی دیوتا ہیں، وہ بھی اختیار رکھنے والے ہیں، یعنی ہر چیز کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹا بیٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ غرض عجیب و غریب باتیں جس کو کہنا ہی نہیں بلکہ جس کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو ان کا بھی منہ بند ہو گیا کہ دیکھو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کے برابر ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ سے اونچا علم تو چھوڑو، دور کی بات ہے، لیکن اللہ کے برابر بھی ان کا علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اعلم۔ یہاں پر اللہ نے اعلم کا لفظ لایا کہ اعلم مانے سب سے زیادہ جاننے والا، اور ایسا جاننے والا جس طرح کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے جاننے والے ہیں ہر چیز کے بارے میں، اپنے ہر مخلوق کے بارے میں، اپنی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں کے بارے میں، دنیا و آخرت کے بارے میں، کہ اس کی طرح کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس بات کی معلومات حاصل ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی حکمت کو جاننے والے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اور انسان دوسری مخلوقات میں زیادہ اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا گیا، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ پاک نے انسان کو افضل و اعلیٰ کیوں قرار دیا، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں برتر۔ لہٰذا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر انسان کے دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں افضلیت اس کو کیوں دی گئی، اس کو ہی بیان کیا ہے، اور خاص کر کے اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا، جو اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے والا، اور ان کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانے والا، اور دیگر جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے بتائی ہیں جس پر ایمان لانا فرض ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے والے کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنے والا بنائے، اور اس بات پر ایمان رکھنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کی حکمت، اس کا مقصد اور اس کے بارے میں معلومات اللہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.